لله الذي أبدع الأملاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی باتوں کا حکم دیا ہے، جتنے کام کرنے کو کہا ہے، ان میں سے ایک حلال کمائی ہے، حلال مال، حلال کمائی، حلال روزی، اس کا اللہ نے حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. تو اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے. اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری. یہ تو معلوم ہے نا، دنیا میں آنے کا اور رہنے کا مقصد آخرت کی تیاری، اللہ کو راضی کرنا. لیکن آخرت کی تیاری کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے مادیت کی ضرورت. مادیت کس کو بولتے ہیں؟ مادیت سے مراد روپیہ، پیسہ، مال و دولت، یہ ہے مادیت. تو دنیا میں رہنے کا مقصد آخرت کی تیاری، اور آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے مادیت کی ضرورت. آپ کے پاس مادیت جتنی ہے، مال و دولت جتنا اچھا ہے اور جتنا زیادہ ہے، آخرت کی فکر کے ساتھ آپ اتنی زیادہ آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں. مال و دولت آخرت کی تیاری میں معین و مددگار ہے. ایک بندہ فقیر ہے اور ایک بندہ غنی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ رات و دن روزی روٹی کے لیے ٹینشن میں ہے، اسی فکر میں. نہ تو نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ تسبیح میں دل لگے گا، نہ تلاوت میں دل لگے گا، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں دل نہیں لگے گا، کیونکہ ہر وقت اس کو ٹینشن ہے کہ میں بیوی بچے کو کیا کھلاؤں گا، کیونکہ ہے تنگ دست، فقر و فاقہ کا شکار ہے. تو یہ فقر و فاقہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے.
اور خاص طور پر اس دور میں جس دور میں ہم زندہ ہیں، کاد الفقر ان یکون کفرا، بہت ممکن ہے آج کے زمانے میں کہ تنگ دست انسان، فقر و فاقہ کا شکار انسان کفر تک پہنچ جائے۔ دنیا کی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں دیکھیں کہ عیسائی حضرات اپنے مذہب کی طرف کھینچتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں، تو کس کا سہارا لے کر؟ مال و دولت کا سہارا لے کر۔ نصارہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، عیسائی اپنے مذہب کی طرف دعوت، یہود اپنے مذہب کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی فرق باطلہ، مذاہب باطلہ ہیں، یہ جو دنیا کے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف کھینچ کر لانے کی کوشش اور محنت کر رہے ہیں، اس میں اعلی کار کس کو بناتے ہیں؟ یا تو مال و دولت کو بناتے ہیں یا لڑکی کو بناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ سے چند منٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں تنگ دستی، فقر و فاقہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ مال ہونا چاہیے، مال، پیسے ہونا چاہیے، پیسے، اماؤنٹ، بینک کے بیلنس ہونا چاہیے، دنیاوی اور مادیت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے مسلمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آخرت کی تیاری اتنی آسانی سے کرے گا جتنا مال و دولت میں مضبوط ہوگا، آخرت کی تیاری اتنی آسانی سے کر سکتا ہے، بشرطے کہ مسلمان ہو، بشرطے کہ آخرت کی فکر ہو۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کس نے نکالی ہے؟ جس کے پاس مال تھا؟ نہیں، یہ غریب نکالے گا، فقیر نہیں نکالے گا نا۔ جس کے پاس مال و دولت تھا وہ زکوٰۃ نکالے گا، اور وہ نکالتا ہے۔ جس کے پاس مال تھا وہ صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ حج کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ کون سا کام ہے؟ دین کا کام ہے۔ اور دعوت و تبلیغ میں پیسے لگانا، دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، اجتماع کے لیے خرچہ کرنا، جماعتوں کی مدد کرنا، کھلانے کے لائن سے، اس کے ضروریات اور تقاضے کے لائن سے، یہ سب کیا ہے بھائی؟ دین کا کام ہے۔ یہ دین کے جتنے بھی کام آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے کام جو ہیں، اس میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جتنے مسلمان تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر مسلمانوں کا طریقہ اور طرز اسلامی نہیں ہے۔ اسی لیے پریشان ہیں تاجر حضرات۔ دیکھنے میں تو تاجر ہیں، اور سٹی میں، شہر میں، گاؤں میں، سماج میں تو وہ مالدار شمار ہوتا ہے، لیکن اچانک کوئی معاملہ اور کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں۔ نام اس کا مالداروں میں ہے، زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا، بولتا ہے مولانا ابھی زکوٰۃ نہیں نکالے چلتا کیا؟ 2 مہینے کے بعد نکالے چلتا کیا؟ کیوں بھائی؟ تو کہا کہ ابھی پیسے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے بندہ، یہ مالدار بندہ ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ تو میرے بھائیوں، بنیادی وجہ، جو سب سے بڑی وجہ ہے آج کے تاجروں کا مسئلہ، وہ ہے من مانی تجارت کرنا، اسلام اور شریعت کو پیچھے رکھ کر تجارت کرنا، جس کی وجہ سے تجارت میں نہ تو برکت ہے اور نہ ہی سکون ہے، نہ عافیت ہے۔ تجارت سے برکت ختم ہو چکی ہے۔
شاید کوئی تاجر کوئی بزنس مین ایسا ہوگا کہ جو بغیر قرضہ لیے ہوئے چل رہا ہو، قرضے کے بغیر چل رہا ہو۔ جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں یہ اکثر اس میں مقروض ہیں، قرضہ لے کر تجارت کو چلا رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو جمعہ کے بیان کے حوالے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسلامی اصول کو چھوڑ کر رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر تجارت کرو گے اور دنیا میں مال و دولت جمع کرنا چاہو گے، میرے بھائیوں مر جاؤ گے لیکن سکون اور برکت نہیں ملے گی۔ سکون اور برکت چاہیے، تجارت کا مزہ چاہیے، تو آپ کو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلا اصول تجارت کرنے کا، سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت آپ سنیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے، اگر یہ شہر والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے، اسلام قبول کر لے اور تقوی اختیار کرے، تو کیا کریں گے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برکت کے دروازے ہم کھول دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں تاجروں سے، دنیا کے مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ او مسلمانوں، اگر پکے مومن بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، آمنو واتقو، اور تقوی اختیار کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، دل میں اللہ کا ڈر ہو، تو پھر یاد رکھو تمہاری تجارت اور تمہارا معاملہ اور تمہارا بھاگ دوڑ اور تمہاری دنیا کی محنت، مال جمع کرنے کی محنت، مال و دولت میں کوشش کرنے کی محنت، یہ تمام کوششیں اور محنتیں کیسی ہوگی؟ صرف کوشش اور محنت نہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم کیا کر دیں گے؟ برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ واحد کا صیغہ نہیں استعمال کیا، برکات کہا اللہ نے، جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی بہت برکتیں ہم آسمان سے نازل کریں گے۔ برکتیں نازل کہاں سے ہو؟ آسمان سے۔ نازل کرنے والا کون ہو؟ اللہ ہو۔ اور ایک برکت نہیں، برکات، بہت ساری برکتیں نازل کریں گے۔ تو پھر اس تاجر کو کس کا غم ہوگا؟ اس تاجر کی زندگی میں برکت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پہلا اصول ہے تجارت کرنے کا کہ پکے مسلمان بنو اور اس کے بعد تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ دوسرا اصول ہے تجارت کرنے کا، دوسرا اصول ہے نیت درست کرنا، نیت صحیح رہنا۔ کیا نیت کرنا تجارت کرنے والے؟ بزنس مین حضرات، تاجر حضرات، یہ نیت کرنا کہ میں جو بھی محنت کر رہا ہوں، دکان کھولا ہوں، شاپ کھولا ہوں اور اماؤنٹ لگایا ہوں، پونجی لگایا ہوں، سرمایہ لگایا ہوں، تو نیت کیا ہے آپ کی؟ نیت یہ ہے کہ حلال روزی کمانا اور کمزوروں کی مدد کرنا۔ سب سے پہلے کمزور ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے ریلیشن، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے، میرے ساتھ بیوی، بچے، ماں باپ، یہ بوڑھے ماں باپ کمزور ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کمزور ہیں، یہ گھر میں مستورات کمزور ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے میں تجارت کر رہا ہوں کہ حلال مال کے ذریعے، حلال روزی روٹی کے ذریعے میں اپنے گھر والوں کی کیا کروں گا؟ بولو بھائی، خدمت کروں گا۔ تو تجارت کرنے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو، نیت ہرس نہ ہو، نیت میں ہرس نہ ہو، لالچ نہ ہو کہ مال جمع کروں گا، چاہے وہ مال حرام طریقے سے ہو چاہے حلال طریقے سے ہو، مال جمع کروں گا، یہ نیت نہ ہو۔ نیت یہ ہو کہ کمزوروں کی خدمت کروں گا۔
اور فرض کفایہ کی نیت ہو. ارے کس کی نیت کریں گے میرے بھائی؟ فرض کفایہ کی نیت کریں گے. ایک بندہ گھر میں سے تجارت کر رہا ہے, اس کا 2 بھائی تجارت نہیں کر رہا, یا یہ کہ مقدر سے ہی ایسا ہے جی, تو بندہ فرض کفایہ کی نیت کر رہا ہے اور کرنا ہے. فرض کفایہ کا مطلب کیا؟ فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ پورے محلے میں سے اگر ایک بندہ بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو پورے محلے والے سے وہ فرض ادا ہو گیا. تو اسی طرح تجارت کرنے والے تاجر یہ نیت کریں گے کہ میں فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں. گھر میں سے ایک بندہ تجارت کر رہا ہے, باقی سب اس تجارت کے برکت سے کھا رہے ہیں. اگر کوئی بھی تجارت نہیں کرے گا اور پھر حلال روزی روٹی مشکل ہو جائے گی, حرام کی طرف ہاتھ بڑھ جائے گا, حرام کی طرف قدم اٹھے گا, تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. فرض کفایہ کی نیت اور فرض کفایہ ادا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے تجارت کرنے والوں کو. کتنے اصول ہوئے؟ 2 ہوئے. نمبر 1, ایمان میں مضبوط رہنا, تقوی اختیار کرنا. نمبر 2, نیت درست کرنا. اور نمبر 3, دنیا کے بازاروں میں رہ کے آخرت کے بازاروں سے غافل نہ ہونا. عام طور پر تاجروں کی حالت کیا ہے؟ دنیا کے مارکیٹ میں رہ کر, سٹیوں شہروں میں رہ کر آخرت کے بازار سے غافل ہو جاتے ہیں. اذان کب ہوئی کچھ پتہ نہیں, جماعت مسجد میں کب ہو گئی کچھ پتہ نہیں. یہ ہے آخرت سے غافل. تو ایسی تجارت جو آخرت سے غافل کر دے وہ تجارت کوئی تجارت نہیں ہے. وہ کاروبار سے تو اچھا ہے کہ آپ کوئی دوسرا آسان کام کرو کہ جس میں نماز کی پابندی ہو. تو آخرت سے غافل ہو کر تجارت کرنا, اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی تھی, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ صحابہ کرام کی تعریف جو تجارت کرتے تھے کہ یہ ایسی جماعت, ایسے لوگ تھے, ایسے مرد مجاہد تھے کہ لا تلہیہم تجارت, تجارت اور بزنس اور دکان اور شاپ ان کو غافل نہیں کرتی تھی اللہ کے ذکر سے. جیسے ہی اذان ہو شٹر بند, گراہک جتنے بھی کھڑے ہوں اسٹاپ. چوتھے نمبر پر جو تجارت کا اصول ہے وہ ہے مشتبہ چیزوں سے بچنا, شکوک اور شبہات والی چیزوں سے بچنا. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حرام چیز بھی واضح ہے, سب آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ حرام ہے. حلال بھی واضح ہے, ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ حلال. لیکن ایسی چیزیں زندگی میں ہیں جو مشکوک ہے, جس میں کنفیوژن ہے, جس میں شک و شبہ ہے. تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ شک شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے. تاجروں کے لیے خاص طور پر شکوک و شبہات والی چیز کے قریب نہ ہو. ایک بندہ راستے کے بیچ میں چلتا ہو اور ایک بندہ راستے کے کنارے میں چلتا ہو, گرنے کا خطرہ کس کے لیے؟ بولو بھائی. بیچ میں چل رہا ہے اس کے لیے گرنے کا خطرہ ہے, راستے کے کنارے کنارے جو چل رہا ہے اس کے لیے گرنے کا خطرہ ہے کہ وہ کھڈے میں گر جائے گا. تو وہ چیزیں جو اسلام میں مشکوک ہے اور شک والی چیزیں ہیں, کنفیوژن والی چیزیں ہیں, اس کے قریب بھی تاجر اور عام مسلمان نہ جائے. سود کی بہت ساری صورتیں ہیں, سب مسلمان نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کاروبار میں اس لائن سے پیسے لینا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. سب سے پہلی بات یہ بھی آپ یاد رکھیں, تجارت کے اصول میں سے یہ اصول بھی ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اصول تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے. ان کا اصول یہ تھا, وہ فرماتے تھے کہ میں کبھی کسی مال, کوئی مال ادھار نہیں لیتا, کوئی مال میں ادھار نہیں لیتا.
نہ تو ادھار لیتا ہوں اور نہ ادھار دیتا ہوں. کون فرماتے ہیں؟ عبد الرحمن بن، بولتے کیوں نہیں یار؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا اصول تھا اور ان کی تجارت بہت مشہور تھی، بہت بڑے مالدار تھے، لیکن اپنی زندگی کا اصول بیان کرتے ہیں کہ میں نہ تو ادھار لیتا ہوں اور نہ ادھار دیتا ہوں. لیکن دوسرا مسئلہ ہے کہ میں دین کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہوں، ہدیہ کر دیتا ہوں، اللہ کے لیے دے دیتا ہوں، لیکن ادھار نہیں دیتا. آج ہمارے تجار حضرات، تاجر حضرات بہت پریشان، یہ ادھار کے معاملے میں پریشان ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کہ ایسے ہی ہوائی فائرنگ تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں، بہت سے لوگوں نے بتایا کہ مولانا یہ مسئلہ ہے کہ لے کے سالوں ہو گئے، دینے کا نام نہیں. یہ مسئلہ ہے کہ بھائی، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ادھار لیا ہے، میرے پاس دینے کو پیسے نہیں، اور جس کو دیا ہے وہ دینے کو تیار نہیں. تو کیا کیا بھائی تم نے اصول کے خلاف کیا نا. ادھار نہ لو نہ دو. اور آج کے ہمارے بزنس مین کہیں گے مولانا آپ کو پتا نہیں، آپ مدرسے میں رہتے ہو، آپ مارکیٹ میں نہیں رہتے ہو، ادھار لیے بغیر کام چلتا. تو آپ کہیں گے کہ ادھار لیے بغیر کام چلتا نہیں، ادھار دیے بغیر کام چلتا نہیں. تو میں کہوں گا کہ پریشان ہوئے بغیر بھی آپ کا کوئی راستہ نہیں ہے. پریشان ہوتے رہو میرے بھائی. ادھار اور قرضہ اور سود کے طور پر انٹرسٹ کے لیے تیار ہو کر پیسے کیوں لیتے ہیں؟ ہرس کی بنیاد پر کہ میری تجارت بڑی ہو، میرا کاروبار بڑا ہو جائے، چند ایک سال میں میرا کاروبار بڑا ہو جائے. اللہ کے بندو، یہ تجارت کا اصول نہیں ہے کہ ایک سال میں آپ بڑے تاجر بن جاؤ. یہ بے وقوفی ہے. پریشانی مصیبت ہم نے خود خریدی ہے. آپ کے پاس جتنی پونجی ہے اس سے تجارت شروع کرو، پھر اس کے بعد ادھار مت دو اور نہ تو مال ادھار لو. جتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اتنا ہی مال لو، اور جتنا مال ہے اتنا ہی بیچو. آج نہیں تو کل ترقی ہوگی، لیکن عافیت اور سکون کے ساتھ ہوگی. رات میں سو گے، قرضے کا ٹینشن، دنیا میں جتنے بھی ٹینشن ہے اس میں سے سب سے خطرناک ٹینشن کیا ہے؟ قرض. القرض مقراض المحبتی، باپ بیٹے سے تعلق ختم ہوا قرضے کی وجہ سے، شوہر بیوی سے کنیکشن ختم ہوا قرضے کی وجہ سے، جی بھائی بھائی میں دشمنی ہوئی قرضے کی وجہ سے، دوست دوست میں نا اتفاقی ہوئی قرضے کی وجہ سے، دوست دشمن بن گیا قرضے کی وجہ سے. یہ اصول ہے تجارت کا. اچھا، تجارت کرنے والا بندہ کتنی محنت کرے؟ کیا 7 گھنٹہ محنت کرے کہ 8 گھنٹہ محنت کرے؟ میرے بھائیوں، آج ہم آرام پسند، آرام طلب بن چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 5 گھنٹہ ڈیوٹی کریں گے، 5 ہی گھنٹہ 7 گھنٹہ ہم دکان پر بیٹھیں گے اور انکم سب سے زیادہ میرا ہو. یہ بے وقوفی ہے. کم سے کم 10 گھنٹہ یا 9 گھنٹہ بندہ محنت کرے. 10 گھنٹہ محنت کرے. یہ 5 گھنٹہ 7 گھنٹہ محنت نہیں چلتا. اور آج کل تو بھائی نہیں کہ میں گاڑی پر پھرتا رہوں اور میری تجارت بھی کامیاب ہوتی رہے، میں موبائل لے کے بیٹھا رہوں اور میں یہ ملک وہ ملک دورہ کرتا رہوں اور میری بھی تجارت کامیاب ہو جائے. بے وقوف ہے یار. جتنی محنت کرو گے اللہ اتنی برکت دے گا. آج ہم محنت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا، محنت کرنے والا بندہ حریص نہیں ہو سکتا. بندہ محنت کر رہا ہے یار، وہ اس کو تم حریص کہہ رہے ہو، لالچی کہہ رہے ہو اور کنجوس کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو ایک قصہ سنایا اور محنت کرنے کے لیے ابھارا. حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے. غسل کرتے کرتے دیکھا کہ آسمان سے سونے کی تتری گر رہی ہے، آسمان سے سونے کی تتری کی بارش ہو رہی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں، نہانے کو غسل کرنے کو چھوڑ کر
وہ سونے کی تتری آسمان سے گر رہی تھی، اس کو جمع کرنے لگی. بولو بھائی، اکبر بھائی بڑی کہو ہوتی یہ بارش ہے جس میں آسمان سے سونا برسے. تو حضرت ایوب علیہ، ہاں صرف اکبر بھائی کا نا، وہ مذاق کرتا ہوں میں، ایسے بہت سے بے تکلف ہمارے ساتھی ہیں. تو سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں گھر بیٹھے امبانی بن جاؤں. ویسا نہیں ہوتا. حضرت ایوب علیہ السلام نہانے کو چھوڑ دیے اور وہ سونے کی تتری جمع کرنے لگے. اللہ دیکھ رہے تھے، کہا میرے ایوب یہ کیسی تمہارے استغنا ہے، یہ کیسی بے نیازی ہے، تم نہانے کو چھوڑ کر سونا جمع کرنے چلے گئے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا لا غنن بی عن برکت اللہ. میں کیسے یہ گوارا کروں، میں کیسے یہ پسند کروں کہ آپ آسمان سے سونے کی تتلی برسا رہے ہوں اور میں اس سے اگنور کروں، میں اس کو نظر انداز کروں. اللہ دے رہا ہے تجارت کے ذریعے، تجارت میں محنت کرو. اللہ اگر دے رہا ہے تو اس سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اس میں اور محنت کرنی چاہیے. تو ایوب علیہ السلام سے بڑھ کے تو ہم نہیں ہو سکتے نا دنیا سے بے نیاز. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا جواب کہ دنیا کے اندر مال کی ضرورت ہے. اس زمانے میں، جس زمانے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، اس زمانے میں یہ بات کہی گئی کہ مسلمانوں مال جمع کرو، پیسے کچھ ایکسٹرا رکھو، بینک کے بیلنس رکھو، اسلام پر چلنا آسان ہوگا، اسلام پر چلنا آسان ہوگا، ایمان کی حفاظت کرنا آسان ہوگا. آج دنیا غربت کی وجہ سے یہ فرق باطلہ، یہ ظالم انسانوں کو شکار کر رہے ہیں اور ایمان چھین رہے ہیں. آج ارتداد کا دورہ ہے، لڑکیاں مرتد، لڑکے مرتد، مسلمان مرتد. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ مال و دولت نہیں ہے، غربت ہے. جس غربت کی وجہ سے یہ مذہب بدلنے کو تیار ہو گئے. تو میرے بھائیوں، مال کمانا کوئی بری چیز. ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول، وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ جب دیکھو دنیا کمانے کے پیچھے لگا رہتا ہے، جب دیکھو دنیا کمانے، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی یہ مارکیٹ میں، کبھی وہ مارکیٹ میں. جب تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ وہ بندہ کبھی اس مارکیٹ میں کوشش کر رہا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی یہاں سفر کر رہا ہے، کبھی وہاں سفر کر رہا ہے، تو تم اس کو برا سمجھتے ہو، دین کے خلاف سمجھتے ہو. وہ اپنی بیوی بچے کمزور کے لیے اور بوڑھے ماں باپ کے لیے کما رہا ہے. یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ عبادت ہے. آج اگر کوئی بندہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہے بشرطے کہ دین کو ملحوظ رکھ کر، تو اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے اور اس کو دنیا کا بیٹا نہیں کہنا چاہیے. تو تجارت کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ تاجر حضرات استغفار کو لازم پکڑے. اللہ کے رسول نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالی ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالے گا، اور ومن كل ہم فرجا، اور ہر غم سے آزادی کا راستہ نکالے گا، ہر ٹینشن سے بچنے کا راستہ نکالے گا استغفار کی برکت. تیسرا فائدہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. تو تاجر حضرات کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ وہ دکان پر بیٹھے بیٹھے تسبیح لے کر استغفار کرتا ہے. استغفار روزی کو کھینچتا ہے، استغفار روزی کو کھینچتا ہے، کسٹمر کو کھینچتا ہے، گراہک کو کھینچتا ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں، مولانا میری بھی دکان وہی ہے، سامنے والے کی دکان بھی وہی ہے، کسٹمر گراہک سب ادھر ہی جا رہا ہے، ادھر ایک لاکھ بھی نہیں، صبح سے شام تک بیٹھا ہوں، کیا بھی انکم ہے.
تو اللہ کے بندو آپ حریص ہو، آپ حرص کرنے والے ہو، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آپ یہ شکایت کر رہے ہو، صرف شکایت نہیں کرتے، وہ مولانا کے پاس جاتے ہیں اور وہ عامل کے پاس جائیں گے جو تعویذ دینے والے ہوں کہ کسٹمر آنے اور گراہک آنے کی تعویذ دے دو۔ ساری دنیا کے عامل مل کر بھی تعویذ دیں گے، کوئی گراہک نہیں آئے گا۔ رسول اللہ نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ ان کی دکان میں جتنے بھی کسٹمر جا رہے ہیں ان کی قسمت کی روزی ہے، ان کی مقدر کی روزی ہے۔ آپ اپنی قسمت کی روزی کے مالک ہونا، اس کی قسمت کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے اندر کہ ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کا بیپار کتنا ہوا، ان کا انکم کتنا ہوا، ان کی دکان کیسی چل رہی ہے، ہماری دکان میں تو کسٹمر ہی نہیں ہے۔ اس سے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تجارت کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ بندہ صلہ رحمی کرتا رہے، رشتہ داروں کو جوڑتا رہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ رشتہ داروں کو جوڑے گا، بھائی کو اپنا بھائی بنا کر رکھے گا، جی بہنوئی کو اپنا بہنوئی بنا کے رکھے گا، بہن کو اپنی بہن بنا کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دو فائدے دیں گے۔ ایک تو روزی روٹی میں خوب برکت دیں گے، تجارت میں خوب برکت دیں گے، اور دوسرا فائدہ اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ تجارت کا ایک آخری اصول یہ ہے کہ بندہ اور تاجر اللہ پر بھروسہ کرے، غیر اللہ پر بھروسہ نہ کرے۔ آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا کہ ایک بندے کی دکان بالکل گلی کی آخری کارنر پہ ہے، گلی میں آخری دکان اس کی ہے، لیکن بندہ وہاں سے جا کر مال لیتا ہے۔ وہ کوئی بالکل چوراہے پر بالکل سٹی میں دکان نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں لاکھوں دکان آپ دیکھ سکتے ہو کہ اللہ نے روزی کا وعدہ لیا ہے، اس بندے کا کام تھا دکان کھولنا، شٹر کھول کے بیٹھنا۔ وہ دکان کہاں کھول کے بیٹھا ہے؟ گلی میں، اور کون سی گلی؟ جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، پھر بھی کسٹمر وہاں آ کر مال لیتا ہے۔ یہ کس کی کرم فرمائی ہے؟ یہ اللہ کی ہے کہ آپ کا کام ہے دکان کھول کے بیٹھنا۔ ایک بندہ تاجر تھا، اس کو کسی نے پوچھا کہ اتنی جلدی دکان کیوں بند کر رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں بھائی، آج میری جتنی ضرورت تھی اتنی ضرورت میری پوری ہو گئی ہے، اسی لیے میں عصر کے وقت دکان بند کرتا ہوں، رات کے 12 بجے دکان اوپن نہیں کرتا، عصر میں دکان بند کرتا، گھر چلا جاتا۔ کہا کہ اللہ کے بندو، آپ کے کسٹمر بھی ہیں، گراہک بھی ہیں، اچھا بیپار بھی ہے، آپ اتنی جلدی دکان کیوں بند کرتے ہو؟ آئندہ کل کی فکر نہیں ہے؟ تو کہا کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ اللہ کل بھی دینے پر۔ حرص مت رکھو میرے بھائی، الحرص مفتاح الذل، جتنا ہم حریص بنیں گے اتنی ذلت ہی ہماری مقدر میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر اور تجارت کے ان اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔